السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جتنے بھی بڑے بنے ہیں وہ کسی زمانے میں بچے تھے اور ان کی تربیت ہوئی صحیح تو وہی اصاغر اکابر بنے۔ امام ابو یوسف کو دیکھ لو، امام محمد کو دیکھ لو، امام شافعی کو دیکھ لو، یہ سب ابو یوسف تو یتیم ہو گئے تھے، امام شافعی بھی یتیم ہو گئے تھے، امام محمد جو ہے یہ بڑے باپ کے بیٹے تھے، ابو حنیفہ کے پاس ان کے والد لے کر آئے تھے۔ لیکن جتنے بھی بڑے بنے تو انہوں نے کچھ محنتیں کی، خالی ہلے نہیں، اچھے کپڑے نہیں پہنے کہ خالی اچھے کپڑے پہنے، کھانا کھایا، خیالات میں چلے۔ خیالات والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ خیالات کی دنیا میں آدمی گھومتا رہے تو کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آدمی کرے اور اللہ کے لیے کرے تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ دھوبی تھی، باپ کا انتقال ہو گیا تو ماں نے کہا ان سے کہ دیکھو میں بیوہ ہو گئی ہوں اور گھر میں تم اکیلے ہو تو ایسا دھندا کرو کہ جس دھندے میں جو ہے کچھ پیسہ بھی نہ لگے اور گھر خرچہ بھی پورا ہو۔ اس زمانے کے جو اللہ والے تھے وہ لفافہ دیکھ کر مضمون بھاپ لیتے تھے۔ آج ہم خط پڑھ کر بھی مضمون نہیں بھاپتے، وہ تو لفافہ دیکھتے تھے، مضمون بھاپ لیتے تھے، پیشانی پڑھ لیتے تھے۔ تو ماں نے کہا کہ تم لوگوں کے کپڑے دھو، تو روزانہ جو ہے کپڑے دھونے جاتے تھے اور آتے تھے۔ ابو یوسف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا درس ہوتا تھا۔ امام صاحب جو وہ دیکھتے تھے کہ ایک لڑکا جاتا ہے آتا ہے جاتا ہے آتا ہے، تو امام صاحب کو فکر ہوا کہ یہ لڑکا ہے کام کا، آج میں کیسے اوپر آتا ہے۔ آج آپ اصاغر ہیں، اللہ کل آپ کو اکابر بنائے گا انشاءاللہ، تو اس کے لیے کوالٹی ہونی چاہیے، کوانٹٹی سے کام نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ کو کوالٹی پسند ہے، اللہ کوانٹٹی کی طرف نہیں دیکھتا۔ ایکم احسن عملا، ایکم اکثر عملا نہیں کہا، بہت زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، نہ، احسن عملا، اچھی طریقے سے کام کرنے والا کون ہے۔ پھر اللہ اس کو جو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے، وہ اسباب بناتا ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے تاریخ کی کہ امام صاحب جو ہے وہ بیٹھے رہتے تھے، پڑھا کر نکلے، پڑھا کر امام صاحب فارغ ہوئے تھے، امام صاحب دروازے پر بیٹھ گئے، امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف کپڑے دھو کر آ رہے تھے۔ او بچے یہاں، او بچے یہاں بٹھایا ابو یوسف کو۔ کیا کرتے ہو تم؟ روزانہ جاتے ہو آتے ہو، جو کپڑے دھوتا ہوں، کتنے پیسے ملتے ہیں؟ 1 درہم۔ اچھا بھی 1 درہم میں اگر دے دوں اور میں تجھے علم سکھاؤں، علم الہی سکھاؤں۔ امام ابو حنیفہ کے 50 شاگرد تھے، ٹاپ 1۔ 19ویں نمبر پر عبداللہ ابن مبارک تھے اور پہلے نمبر پر ابو یوسف تھے۔ امام حنیفہ کے 50 شاگرد علماء نے لکھے ہیں کہ جن پر امام صاحب کو اعتماد تھا کہ بھئی یہ میرے شاگرد جو ہے یہ میری بات سمجھے بھی ہیں اور سمجھ کر اس کو آگے اس طریقے سے پھیلائیں گی۔ تو یہ ابو یوسف نمبر 1 پر تھے اور 19ویں نمبر پر عبداللہ ابن مبارک تھے۔ یہ ترتیب لکھی علماء نے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ میں تجھے اگر 1 درہم دے دوں، میرے پاس آ کے بیٹھ جا، لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، تم بھی پڑھو۔ بھائی ٹھیک ہے۔
ماں کو کسی نے کہا کہ یہ مولوی کے چکر میں پڑ گیا ہے، پھر کون مولوی؟ ان کا ابو حنیفہ۔ اچھا، تو ماں آئی، بھری مجلس میں درس ہو رہا تھا اور امام صاحب پر بہت خفا ہوا، میرے بیٹے کو بگاڑ دیا، یہ کیا یہ کیا۔ امام صاحب نے کہا میں نے تیرے بیٹے کو بگاڑا نہیں ہے، ایسا فن سکھا رہا ہوں کہ روزانہ دوپہر میں یہ فالودہ پیے گا۔ اس زمانے میں فالودہ جو ہوتا تھا وہ بڑے لوگ پیتے تھے، یعنی کسی لڑکی کا جب رشتہ ہو تو کہتے بھی آپ کی لڑکی سے نکاح کرنا ہے ہمیں، اور ہمارے یہاں روزانہ دوپہر کو فالودہ پیا جاتا ہے۔ یہ کیٹیگری ہوتی تھی فالودہ، آج تو سب جگہ ملتا ہے فالودہ، لیکن وہ فالودہ نہیں ملتا، وہ پستے کا فالودہ ہوتا تھا۔ تو ماں نے کہا کہ دماغ خراب ہو گیا ہے، یہاں گھر میں کھانے تو نہیں ہے اور یہ فالودہ پیے گا۔ ماں نے امام صاحب نے گھر جا کے سمجھایا کہ تیرے بیٹے کو میں بہت بڑی چیز سکھا رہا ہوں۔ ہوتے 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 امام صاحب جو ہے قاضی القضات بنے، ابو یوسف۔ تو بادشاہ جو تھا وہ دوپہر کے وقت میں فالودہ بھیجتا تھا، جب فالودہ آتا تھا تو اپنی ان کی والدہ اندھی ہو گئی تھی بڑھاپے میں، والدہ زندہ تھی ان کی، تو کہتے تھے کہ امی یہ فالودہ دیکھو میرے استاد نے کہا تھا، آج وہ خواب پورا ہوا، بادشاہ نے بھیجا ہے۔ تب بنے ہیں یہ ابو یوسف، اور ان کی روایتیں اور ان کے مسائل اور ان کی ساری چیزیں آپ حضرت ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ امام شافعی بھی یتیم ہو گئے، فلسطین میں پیدا ہوئے تھے، اس زمانے میں مکہ مدینہ کا رستہ کھلا ہوا تھا، یہ پابندیاں نہیں تھی، کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے، کوئی یعنی پابندیاں نہیں، جس پابندیاں ہیں نا آج کل، وہ پابندیاں نہیں تھی، کھلا ہوا میدان، کسی کو بھی آنا ہے آئے جائے۔ پیدا ہوئے وہاں، وہ حالات ایسے بنے کہ یہ آگے مکہ مکرمہ، اور یتیم ہو گئے امام شافعی۔ ماں تھی ان کی اور ان کی خالہ تھی، دونوں بیوائیں تھیں۔ تو امام شافعی حرم شریف میں بچپنے میں علماء کے حلقے لگتے تھے، سب کے حلقے لگتے تھے، یہ حلقوں میں جا کر بیٹھ جاتے تھے، شوق تھا۔ ان اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، انابت ہوگی تو آدمی محروم نہیں رہتا، انابت ہو طلب ہو تو کہیں نہ کہیں سے اللہ اس کو خیر دے دیتا ہے۔ شافعی بنے، لیکن بہت مجاہدوں کے بعد بنے امام شافعی۔ بچپنا جاتے تھے اور ماں جو ہے وہ بیوہ تھی، تو ایک مرتبہ ماں کے پاس آئے اور ماں کے پاس آ کر کہا کہ امی جان میں چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ جاؤں، اور وہاں امام مالک ہیں، میں ان سے حدیث سنوں۔ ماں نے ڈانٹ دیا، ارے میرا کون خیال رکھے گا، اور تیری خالہ کا کون خیال رکھے گا، ہم دونوں بیوائیں ہیں۔ خیر امام شافعی نے بات مان لی۔ امام شافعی خود سناتے تھے، میں نے میری بکھرے موتی میں بہت تفصیل سے کسی جلد میں مضمون لکھے ہیں۔ آدمی جو لکھتا ہے تو اسے تھوڑا یاد رہ جاتا ہے، بعد میں بڑھاپے کی وجہ سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے آدمی۔ تو امام شافعی کہتے تھے میں نے مان لی بات، لیکن برابر میں حلقوں میں جاتا تھا، محدثین تھے اس وقت میں، کبھی اس کے حلقے میں جا کر بیٹھ گئے کبھی، اور اس دور میں ایسا تھا کہ کسی پر پابندی نہیں تھی، دور دور سے بھی اگر کوئی محدث وہاں پہنچ جاتا تھا وہ بیٹھ جاتا تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو طواف کرنے والے آ کر بیٹھ جاتے تھے، سنتے رہتے تھے۔ کنکریاں ہوتی تھی، کنکریاں تو میں نے بھی دیکھی مطاف میں، سنگ مرمر کا بہت کم ہوتا تھا، باقی سے کنکریاں ہوتی تھی پورے مطاف کے اندر، وہاں بیٹھے وہی وضو کرتے تھے، وہی مصلی بچھاتے تھے، وہی بیٹھتے تھے، یہ دور تھا۔ وہ دور تو میں نے بھی دیکھا ہے 1977 میں، سب سے پہلا ہمارا حج ہوا 1977 میں، تو ہم نے دیکھا کہ کنکریاں تھی وہاں،
تو امام شافی سب جگہ جا کے بیٹھتے تھے. ماں کے دل میں آیا کہ یہ علم سیکھنا چاہتا ہے, میں کیوں روکوں؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا میں تجھے بھیجتی ہوں, تو مدینہ جا, لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے. غربت دیکھو, حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے. کچھ نہیں, کچھ روٹی کے ٹکڑے تھے اور کچھ کپڑا تھا, تو ماں نے زمزم سے دھویا اور وہ کپڑا دے دیا امام شافی کو, روٹی کے ٹکڑے دے دیے, کہ بیٹا یہ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور وہاں بھیجنے کا بھی کوئی سامان نہیں ہے میرے پاس. مدینہ منورہ جانا ہے تو کچھ نہ کچھ رستہ تو اختیار کرنا پڑے گا نا, کچھ نہیں ہے. اور کتابوں میں لکھا ہے ملتزم سے چپکا کر دعا مانگی کہ اللہ اس سے تو اپنا دین کا کام لے لے. ماں کی دعا تو قبول کرتا ہے. امام شافی نے بہت خوشی خوشی سفر شروع کیا مدینہ کا. اب مدینہ منورہ جانا اس دور کے اندر, بولے چلتے چلتے میں تنعیم میں جا کے بیٹھ گیا. امام شافی فرماتے تھے تنعیم میں جا کر بیٹھ گیا. جب تنعیم میں جا کر بیٹھا تو اس انتظار میں بیٹھا کہ کوئی قافلہ آئے گا اس کے ساتھ چل پڑوں گا. ایک ہاشمی تاجر آیا قریشی. ارے بیٹا یہاں کیوں بیٹھے ہو تم؟ جب یہ اللہ اسباب بنا رہا ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. آپ کے دل میں خیر ہونی چاہیے, دل کی کھڑکی کھلی رکھو. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. دل میں تالا ہوگا تو خیر نہیں اترے گی, اور دل کی کھڑکی کھلی ہوگی تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیریں اتریں گی تو کہیں نہ کہیں سے وہ خیر دل میں آ جائے گی, اللہ اسے چمکا دے گا. امام شافعی اپنا قصہ خود بیان کرتے تھے, میں بیٹھا ہوا تھا, نہ بندہ نہ پرندہ. اس وقت تنعیم میں نہ کوئی بندہ نہ کوئی پرندہ, بھیڑ بھاڑ تو ہوتی نہیں تھی. امام شافعی کہتے تھے قریشی آیا, ابھی کیوں بیٹھے ہو تم یہاں پر؟ کہا مجھے مدینہ جانا ہے. تو مدینہ کیسے جائے گا تو اتنا لمبا سفر؟ بولے بھائی انتظار میں کوئی قافلہ آوے مجھے لے کے جا. ارے کوئی آئے گا نہیں, کوئی تجھے لے کے جا, میں تجھے پہنچاتا ہوں. تو امام شافعی کہتے تھے کہ وہ مجھے لے کے چلا. 18 دن میں ہم مدینہ منورہ پہنچے. جب 18 دن میں مدینہ منورہ پہنچے تو میں نے اور کا 18 دن میں نے 18 قرآن ختم کی. یہ قرآن سے مناسبت تھی امام شافعی کو, ایک دن کا ایک قرآن. اور وہ قریشی جو تھا بہت اچھا تھا, کھجوریں کھلاتا, پانی پلاتا. مدینہ کی بستی میں نے دیکھی پہلی مرتبہ. وہاں جا کر لوگوں سے پوچھا بھی امام مالک کہاں ہے؟ کہا آہستہ بولو آہستہ بولو, آئیں گے بھی. امام مالک کی غربت کا دور تھا ان کا, زیادہ مال نہیں تھا. قبر مبارک جیسا بھی سارا معاملہ بند ہے نا, بند نہیں تھا, کھلی ہوئی قبر دکھائی دیتی تھی. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے, یہ ابو بکر کی قبر ہے, یہ عمر کی قبر ہے. تو امام مالک کا درس دینے کا نرالا ایسا انداز یہ ہوتا تھا کہ ان کے ہاتھ میں اسے چھڑی ہوتی تھی باریک. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حدیث بیان کرتے تو اشارہ کرتے, اس قبر والے نے یہ کہا ہے. ابو بکر کی حدیث ہوتی تو اس قبر والے نے یہ کہا ہے. حضرت عمر کی حدیث ہوتی اس قبر والے نے یہ کہا ہے. یہ ان کا ایک نرالا انداز تھا امام مالک کا. تو امام مالک, امام شافعی کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا, لوگوں سے پوچھا تو امام مالک بہت غریب, بہت غربت. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مال کی وجہ سے آدمی کبھی کبھی علم سے محروم رہ جاتا ہے. جتنا مال بڑھاؤ گے اتنا اپنا دین کھو. یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنا مال بڑھاؤ گے اتنا اپنا دین کھو گے. حلال مال جو ہے کم ہوتا ہے, جتنا مال زیادہ ہوگا کہیں نہ کہیں حرام آیا ہے اندر. صحابہ اس سے ڈرتے تھے. حضرت عمر جو ہے وہ اس سے ڈرتے تھے, حالانکہ بہت مال آیا حضرت عمر کے زمانے میں.
53 من सोना आया है हजरत उमर के जमाने में, 53 मन। 2.5 एकड़ लंबा कालीन आया है किसरा का। हजरत आयशा, हजरत सौदा, हजरत ज़ैनब ये कहा करती थी कि जिस थैले में या जिस बोरे में खजूरें आती थी उनमें दिरहम भर के आते थे हमारे लिए, दिरहम दीनार, फिर खर्च कर देते थे, स्टॉक नहीं। अब तो किसी को कहो तो समझ में भी नहीं आएगी, माहौल बदल गया। इमाम शाफी कहते थे कि मैं जाकर बैठ गया सामने, कुर्सी के सामने। इमाम मालिक आए, उनकी मुवत्ता बहुत लंबी चौड़ी होती थी, छोटी छोटी किताब नहीं होती, 2-3 आदमी उठा के लाते थे मुवत्ता इमाम मालिक। पर्दा पड़ा रहता था, तो पीछे इनकी बेटियां होती थी इमाम मालिक की मस्जिद नबवी में, और इमाम मालिक जो है वो इमला कराते थे, पर्दे पे पढ़ो, हदीस पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। कभी इमाम मालिक की जैसे आंख लग गई, थोड़ा सा झपकी लग गई, ये हुआ, और पढ़ने वाले ने कोई गलत पढ़ा तो उनकी बेटियां जो है वो जोर जोर से, इमाम मालिक की आंख खुलती, यहाँ पे कुछ गलत पढ़ा है तुमने, कुछ गलत पढ़ा है, फिर से पढ़ो, हाँ ये गलत है। ये तरतीब थी, इनकी बेटियां ऐसी थी इमाम मालिक की। फिर किताबों में लिखा है, इमाम शाफी कहते थे कि मैं सामने बैठ गया, मैंने देखा कि बड़े बड़े लोग बैठे, फुक़हा, उलमा, और इमाम मालिक जो है वो दर्स दे रहे हैं, हदीस बयान कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, इन्होंने ये फरमाया, इन्होंने ये फरमाया। मैं बैठा हुआ देख रहा, मैंने कहा यार सब लिख रहे हैं, मेरे पास तो लिखने के लिए भी कोई चीज़ नहीं है। इमाम शाफी कहते थे मैं इतना गरीब था कि मेरे पास लिखने के लिए भी कोई चीज़ नहीं है। तो मैं दाएं बाएं मैंने देखना शुरू किया कि कहीं कोई मिले तो मैं कलम मांगूं, कागज मांगूं, लेकिन सब मशगूल थे। अब मैंने बैठे बैठे अपने हथेली में लिखना शुरू किया। इमाम शाफी कहते थे, इमाम मालिक देख रहे थे कि सामने बैठा हुआ है और ये लड़का पता नहीं क्या खेल रहा है। हो गया दर्स, हो गया। जब दर्स हो गया तो इमाम मालिक के पास नमाज के लिए खड़ा हुआ। जब नमाज के लिए खड़ा हुआ तो इमाम मालिक जब बहुत खफा हुए मुझ पर, मैं दर्स दे रहा था और तुम खेल रहे थे। क्या नमाज खड़ी होगी, नमाज खड़े होने नमाज से फरागत के बाद इमाम मालिक और खफा हुए, ऐसी बेअदबी कि मैं दर्स दे रहा था और तुम जो खेल रहे थे उंगलियों से। तो इमाम शाफी ने कहा, हज़रत मैं खेल नहीं रहा था, तो क्या करते थे तुम? ये पहला मुकालमा है इमाम शाफी का और इमाम मालिक का। तो कहा मैं हदीस लिख रहा था। अरे हथेली पर हदीस लिख रहे थे, बताओ क्या लिखा है तुमने उंगली से? तो इमाम शाफी ने कहा जाहिर में मैं हथेली पे लिख रहा था, लेकिन बातिन में मैं मेरे दिल पे लिख रहा था। अभी इमाम मालिक का पारा गया और गुस्सा आया, ये बेवकूफ बना रहा है, ये बेवकूफ बना रहा है कि मैंने कितने हदीस बयान की, तो 265 227 जो भी हदीस में तादाद थी इमाम शाफी ने बताई, आपने इतनी बयान की है। और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं सारी हदीस बयान करूं आपके शागिर्दों के सामने। इमाम मालिक ने कहा भी ठहर जाना, बीबी ठहर जाना, बयान करो। तो इमाम मालिक बैठे हुए अपनी कुर्सी पर, इमाम शाफी खड़े हो गए और सारी हदीसें बिन वाहन बयान कर दी। गुनाहों से आदमी बचता है तो हाफजा भी अल्लाह कभी रखता है, और गुनाह करता रहता है तो अल्लाह हाफजा भी छीन लेता है। तो गुनाहों से बचेगा तो अल्लाह हाफजा भी कभी बरकत देगा। जब इमाम मालिक ने देखा कि अरे ये लड़का तो काम का है जी, यहाँ तुम कहाँ ठहरे हो मदीना में? फरमाया तो कहीं नहीं, मस्जिद में हूँ, मिल गई तो रोजी, न मिली तो रोजा। हरम शरीफ में तो ये होता है, किसी ने खजूर दे दी, किसी ने पनीर दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया। मैं तो यही बैठा हूँ, अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ, आपके दर्स का इंतजार करता हूँ कि आपका दर्स हो तो भागा भागा तैयार होके आ जाता हूँ। इमाम मालिक ने कहा कि नहीं, मेरे घर पर आ जाओ।
پہلی مرتبہ امام مالک لے گئے امام شافعی کو اپنے گھر پر، کمرہ وغیرہ ٹھیک ٹھاک کرایا، اپنی بچیوں سے کہا کہ بھی دیکھو یہ لڑکا بہت ہونہار ہے، بہت سمجھدار ہے، اس کا بستر وغیرہ ٹھیک ٹھاک، پانی وغیرہ جو ہے۔ اور امام مالک کیا ہے کہ غربت تھی، بعد میں امیر بنے ہیں امام مالک۔ امام شافعی پڑھنے لگے، وہاں حدیثیں سیکھنے لگے۔ ایک مرتبہ روزے اقدس پر کھڑے ہوئے تھے اور کچھ بغداد کے حاجی آئے ہوئے تھے، لمبے تڑنگ کے۔ تو امام شافعی نے پوچھ لیا بھائی تم کہاں سے آئے ہو؟ صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے، کہاں سے آئے ہو تم؟ ہم بغداد سے آئے ہیں۔ وہ ابو حنیفہ کے شہر؟ ہاں ہاں وہیں سے آئے ہیں۔ ارے بھائی مجھے بغداد آنا ہے، مجھے لے جاؤ گے تم؟ ان کے دل میں یہ تھا کہ میں سب جگہ سے علم حاصل کروں۔ امام شافعی کو علم حاصل کرنے والا جو ہے ٹھاٹھ میں نہیں رہے گا، یہ میرے ذہن میں یاد رکھنا، وہ سیدھا سادہ رہے گا لیکن مضبوط رہے گا اندر سے۔ اور علماء نے ایک بات اور بھی لکھی ہے کہ جب دین کی حقیقت نکل جاتی ہے تو دھوم دھام والا دین وجود میں آتا ہے۔ دین کی حقیقت نکل گئی، دھوم دھام، حضرت آ رہے ہیں، لائٹیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، حقیقت نکل گئی ہے، روح نکل گئی ہے، یہ دھوم دھام ہے۔ تو وہاں وہ دھوم دھام نہیں تھی امام مالک کے یہاں۔ اور امام شافعی نے کہا بھی مجھے بھی جانا ہے، میں چاہتا ہوں ابو حنیفہ کے گاؤں میں جاؤں، وہاں جا کر کچھ سیکھوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، کب جاؤ گے تم؟ فجر کی نماز حرم شریف میں پڑھیں گے، فجر کی نماز کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہو جائے گا۔ امام شافعی نے گھر پر آ کر امام مالک سے کہا کہ حضرت یہ لوگ آئے جا رہے ہیں وہاں، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی چلا جاؤں ان کے ساتھ، وہاں سے بھی کچھ حاصل کروں۔ کہ امام مالک نے کہا کہ تم جاؤ گے لیکن کیسے جاؤ گے؟ نہ میرے پاس ٹکٹ کے پیسے ہیں، نہ میرے پاس تمہیں کچھ دینے کے پیسے ہیں، نہ تمہارے پاس کچھ ہے، تو جاؤ گے کیسے تم؟ کچھ اسباب تو ہونے چاہیے نا، اونٹنی ہونی چاہیے، تھوڑے پیسے ہونے چاہیے۔ منع کر دیا امام مالک نے۔ امام شافعی کہتے ہیں پوری رات دعا کرتا رہا۔ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، یاد رکھنا، نیت میں اجر بھی ہے، نیت میں اثر بھی ہے۔ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، یا تو مقبول ہو جائے گی یا محفوظ ہو جائے گی، رد نہیں ہوتی۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ کے سامنے مانگو تو رد نہیں ہوتی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ اور دل کی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، ایک زبان کی دعا ہوتی ہے اور ایک دل کی دعا ہوتی ہے۔ نماز کے لیے نکلو تو دل میں دعا مانگو، کیونکہ دل کی دعا جو ہے خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ پھر جو ہے بٹ نہیں کرنے کا، کسی کو کہنے کا نہیں میں نے تیرے لیے دعا کی۔ صلہ رحمی جو صلہ رحمی، تو صلہ رحمی میں ایک تو یہ صلہ رحمی کی فضیلت ہے، آپ حضرت ہم سے زیادہ جانتے ہو۔ تو صلہ رحمی کیسے کریں؟ آج کل تو بعض رشتہ دار واڑی اور ٹٹو جیسے ہوتے ہیں، پیسہ دو تو مشکل، پیسہ نہ دو تو مشکل، مٹھائی بھیجو تو والا کھاتی نہ ہو کہ پتہ نہیں شو اسے اندر، یہ دور ہے۔ تو اچھا تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، مال دو، لیکن مال دیا ہے لیکن مال دینے میں بھی فتنہ ہے۔ ارے ہوتا ہی نہیں ہوتا، پلہ تو پڑا ہوگا نا، کہ خالی دیکھے گا تو ہمارا کیوں گھری طاقتوں کو آ رہے، کوئی مشکل، آپ اچھی بات کرو تو مشکل۔ تو آخری درجہ صلہ رحمی کا کیا ہے؟ آدمی کیا کرے؟ ایک سوال ہے، بھی صلہ رحمی کرنی ہے، مال نہیں دے سکتا، اچھا مشورہ نہیں دے سکتا، اچھا مشورہ تو تمہیں پتہ نہیں، آپ مشورہ آپ ایسے کوئی خبر نہیں، کئی سیاست سے آما۔ تو آخری درجہ کیا ہے؟ ایک سوال ہے۔
تو علماء نے لکھا ہے کہ آخری درجہ یہ ہے کہ اس کا نام لے کر چپکے سے دعا کرے اور اس کو بتاوے نہیں، یہ شرط ہے. بتاؤ گے تو بھی لڑائی ہوگی. بھائی تمہارا ماٹو نے دعا کری، تمہارا کہیں کیا میں نے ضرورت نہیں تھی، اپنا اللہ نے بتا پوچھے. یہ آپ نے صلہ رحمی کا حق ادا کر لیا. اور یہ ٹاپ 1 صلہ رحمی ہے کہ آپ نے معاملہ اللہ کے ساتھ کیا، اس کا نام لے کے دعا کی. اس کی بچی کا مسئلہ ہے کہ اللہ اس کی بچی کا مسئلہ آسان کر دے، میرا بھائی ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، اللہ آسان کر. نام لے کے دعا مانگے اور کسی کو کہے ہی نہیں. یہ شرط یاد رکھنا، کہو گے تو تمہارا معاملہ گیا. معاملہ اللہ کو کہو نا. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس صلہ رحمی کا اونچا درجہ ادا کر دیا. تو امام شافعی کہتے تھے کہ میں بڑا پریشان رات کو دعا مانگتا رہا ہے، اللہ جانا ہے، یہ لوگ چلے جائیں گے تو دوسرا قافلہ پتہ نہیں کب آئے گا. فجر کی نماز امام مالک نے پڑھائی مسجد نبوی میں اور امام شافعی کو بلایا. یہ کہا بھائی وہ کہاں ہے، بغداد والے بلاؤ ان کو. لوگ امام مالک کو پہچانتے تھے، یہ ہے. اتنی بھیڑ بھی نہیں ہوتی تھی حرم شریف میں. ارے بھائی آپ اس بچے کو لے جاؤ گے؟ ہاں لے جائیں گے. امام شافعی سے کہا رات کو جو ہے امیر مدینہ نے 10,000 درہم بھیجے ہیں ہدیہ مجھے، 5,000 درہم تیرے لیے، 5,000 درہم میرے لیے. یہ تھیلی پکڑ. اور امام شافعی کو روانہ کر دیا قافلے کے ساتھ. اب پہنچے وہاں، بھئی یہاں بڑا امام کون ہے؟ بھئی یہاں بڑا امام کون ہے؟ یہ کہا امام محمد. امام محمد جو ہے مالدار تھے. سب سے پہلے امام محمد کے والد اور ان کی والدہ امام محمد کو لے کر آئی امام ابو حنیفہ کے پاس. بے سے قرآن کی سے جو ہے علم دو. تو امام ابو حنیفہ نے کہا میرے مدرسے کی ایک شرط ہے کہ جو بچہ آئے وہ حافظ قرآن ہو کر آئے یہاں. بغیر حافظ قرآن تو میں داخلہ نہیں دیتا، اس کا حافظ بناؤ. اور چونکہ رئیس زادے تھے، بہت مالدار تھے ان کے والد، رئیس تھے. کہا جب بھی لاؤ تو 2 شرطیں امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں. آ کپڑوں میں مت لاؤ. آج ٹھاٹ باٹنا لگڑا تھے نے یہ نہیں جوئے، سیدھے سادے کپڑے. لوگ میرے یہاں غربا فقراء ہیں پڑھنے والے اور قرآن حافظ ہونا چاہیے. 1 ہفتے کے بعد ان کے والد لے کر آ گئے امام محمد کو. ارے بھی میں نے کہا تھا قرآن حافظ ہونا چاہیے، بولے حفظ کر لیا. 1 ہفتے میں قرآن حافظ ہو گئے تھے امام محمد. امام ابو حنیفہ نے کہا اچھا فلاں جگہ سے پڑھو، فلاں جگہ برابر فر پڑھتے گئے. حافظوں میں برکت تھی. فر داخلہ دے دیا ان کو. داخل ہو گئے امام صاحب کے پاس، علم حاصل کرنے لگے. تو انہوں نے امام شافعی نے جا کر پوچھا کہ بھئی تو بڑا امام یہاں کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا امام محمد. اچھا امام محمد ہے تو ان کی مسجد کہاں ہے؟ یہ مسجد ان کی شاندار مسجد تھی امام صاحب کی. اور امام صاحب خود نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، اور ان کا شاگرد ہی نماز پڑھاتا تھا. امام شافعی جو ہے اپنا پوٹلا لے کر اپنی جب جو بھی سفر سے آئے وہ لے کر اپنے کونے میں بیٹھ گئے. کونے میں دیکھتے رہے، لوگوں سے پوچھتے رہے امام محمد کون ہے، امام محمد کون ہے؟ بولے وہ جو بیٹھے وہ امام محمد ہے. اچھا. امام صاحب نے نماز پڑھائی، یعنی امام محمد نے نہیں، ان کا شاگرد جو تھا اس نے نماز پڑھائی. اور امام محمد نماز پڑھ کر سنتیں پڑھ کر جو ہے وہ نکل گئے. تو امام شافعی وہ امام کے پاس آئے. مغرب کی نماز پہلی پڑھی تھی انہوں نے، اور آ کر اس امام صاحب سے کہا السلام علیکم امام صاحب، جو شاگرد تھے امام محمد کے. وعلیکم السلام. ایک آپ نے مغرب کی نماز میں 3 غلطیاں کی ہیں. امام شافعی نے کہا. وہ امام غصہ ہو گیا، ارے تو مسافر آدمی ہے، چھوکرا ہے، اور میری غلطی نکالی؟ میرے پیچھے اتنا بڑا امام نماز پڑھتا ہے، کبھی غلطی نہیں نکالی، اور تو جب آ گیا یہاں سے. خیر امام شافعی ٹھہر گئے، چلے گئے. اب عشاء کی نماز سب آئے فقہا، امام محمد کا مسلسل ہوتا تھا. تو وہ امام جو نماز کے پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا تو ذرا وہ دیکھنے لگا رہے وہ لڑکا کھڑا ہے یار،
جیسے رمضان کے مہینے میں جب حافظ قرآن سناتے ہیں تو دیکھتے ہیں نا کہ کوئی نیا چہرہ تو نہیں ہے، چلنے والا تو نہیں ہے یہاں پہ. خیر نماز پڑھا دی امام نے. امام صاحب جو ہے امام محمد وغیرہ چلے گئے سب. تو امام شافعی آئے. عشاء میں آپ نے 2 غلطیاں کی. وہ امام اور غصہ ہوا، یار اتنے بڑے بڑے میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی کبھی کوئی غلطی نہیں نکالتا اور تو پتہ نہیں کہاں سے ٹپک پڑا ہے. خیر رات گزر گئی، لیکن وہ امام جو تھا وہ مؤذن سے، اس لیے کہ امام کا ایک وٹ ہوتا ہے، مؤذن بھی اڑے ٹڑے ہوتے ہیں کبھی کبھی. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی مؤذن اڑے ٹڑے دماغ کے بھی ہوتے ہیں. مؤذن سے کہا کہ اولاد نکاڑ دے بھائی، ہاں مغرب میں بھی جیسے غلطی کاڑی، عشاء میں بھی غلطی کاڑی، انے فجر میں اللہ جانے سوت ہنسے یار. کہ کون وہ بیٹھا ہے نا لڑکا، وہ تھے امام شافعی. اب فجر میں آ گئے سب. امام محمد تہجد میں پہنچ جاتے تھے، اپنی مسجد میں تہجد میں پہنچ جاتے تھے، وہی نفلیں پڑھتے تھے، وہی قرآن پڑھتے تھے، وہی نفلیں پڑھتے تھے اور اشراق تک بیٹھتے تھے. امام محمد کا یہ معمول تھا. جتنے بھی بڑے بنے ہیں کرنے کے بعد بنے، ٹھاٹ کے ساتھ نہیں بنے. حالات کا اتار چڑھاؤ استقامت تھی، اسی لیے ان کے علموں میں برکت ہے. دیکھو آج تک ہم پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام محمد نے یہ کہا، امام ابو یوسف نے یہ کہا، امام زفر نے یہ کہا، امام شافعی کا یہ مسئلہ ہے. تو امام شافعی جو فجر کی نماز بھی وہیں کھڑے تھے، اور وہ امام جو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے دیکھا تو اسے کو بولا ارے یار یہ سب ہمارے اساتذہ آ گئے ہیں، سب علماء آ گئے، لیکن وہ چھوکرا تو ہے وہاں کھڑا ہے وہاں. خیر نماز پڑھا دی. نماز پڑھانے کے بعد امام شافعی سب تو چلے گئے، امام صاحب وغیرہ جو تھے وہ، تو وہ امام شافعی آئے. فجر میں آپ کی 2 غلطیاں ہیں، مغرب میں 3، عشاء میں 2، فجر میں 2. اب یہ امام صاحب کو غصہ آیا اور غصہ ہو کر کہا کہ بھئی میرے پیچھے امام محمد نماز پڑھتا ہے سالوں سے، اتنا بڑا آدمی کبھی، اور ان کے شاگرد بھی بڑے بڑے ہیں، تو کہاں سے آیا ہے؟ کہ بھئی مجھے جو سمجھ میں آیا میں نے کہا. تو امام جو تھا وہ چلا گیا امام محمد کے پاس. اتفاق سے امام محمد باہر کھڑے کھڑے کسی سے بات کر رہے تھے، یہ اتفاق تھا. کہا حضرت وہ لڑکا ہے رات سے جو ہے وہ پریشان کر رہا ہے، مغرب میں 3 غلطیاں نکالی، عشاء میں 2 نکالی، فجر میں 2 نکالی، اور پتہ نہیں. امام محمد نے کہا تم الجھو مت. امام سے کہا تم الجھو مت، اس سے ایک سوال کر لو تم. تو امام محمد نے ایک سوال بھیجا، اتنا پوچھ لو تو پتہ چل جائے گا کہ کتنے پانی میں ہے وہ امام آیا ہے امام شافعی کے پاس، کوئی سوال کیا تھا، امام شافعی نے جو لکھ کر اس کا جواب دیا. انہوں نے آ کر امام محمد کو بتایا. امام محمد نے کہا کہ ہذا عالم کبیر، یہ کسی بڑی آدمی سے سیکھ کر آیا ہے، بلاؤ اس کو میرے پاس. اب امام محمد اپنے گھر لے گئے. جو بھی اکرام ہوا، آدمی کا اکرام ہوتا ہے. اس زمانے میں ناشتہ تو ہوتا ہے نہیں تھا، ناشتہ تو ہماری بدعت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ کھانا کھاتے تھے، اور ہمارے یہاں کتنے کھانے ہوتے ہیں؟ 5 نمازیں 5 کھانے. بہت اکرام کیا، بھی کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ یہ فرمایا کہ حضرت میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں، یہ ہے یہ. اچھا کیوں آئے؟ بھی آپ سے علم سیکھنے آیا ہوں. بہت اچھا. وہ غلطیاں جو نکال رہے تھے نا، بھائی ہمارے یہاں رفع یدین نہیں ہے، ان کے یہاں رفع یدین ہے. ہمارے یہاں آمین بالجہر نہیں ہے، ان کے یہاں آمین بالجہر ہے. ہم سے ہاتھ یہاں باندھتے ہیں، وہ ہاتھ یہاں باندھتے ہیں. مالکیہ جو وہ ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ غلطیاں امام شافعی وہاں سے سیکھ کر آئے تھے. یہ تو حنف تھے، وہ غلطیاں نکال رہے تھے. وہ امام سمجھ نہیں رہا تھا، الجھ رہا تھا. امام محمد نے اپنے پاس رکھا، علم سکھایا ان امام شافعی کو.
پھر امام شافعی نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سے بھی علم دے دیا، امام مالک سے بھی سیکھ لیا، میں چاہتا ہوں مدینہ منورہ کا سفر کروں اور وہاں مکہ مکرمہ جاؤں، میری والدہ جو ہے یہ بوڑھی ہو گئی ہوگی، جا کر ان کی خدمت کروں اور وہاں پہنچوں۔ تو امام محمد نے کہا کہ ہاں تم جاؤ، لیکن راستے میں احمد ابن حنبل تمہیں ملیں گے، ان سے بھی کچھ سیکھ لو، فلاں جگہ احمد ابن حنبل بھی ملیں گے تمہیں، ان سے بھی کچھ سیکھ لو۔ پھر وہاں بھی سیکھا کر امام شافعی کہتے تھے میں مدینہ پہنچا۔ اب مدینہ منورہ پہنچا تو جب مدینہ منورہ پہنچا تو مدینہ منورہ کی حیت بدلی ہوئی تھی، مکانات بدلے ہوئے، لوگوں کے کپڑے بدلے ہوئے، امام مالک کی جو مسند تھی وہ ذرا اچھی ہو گئی، اور لوگوں نے کہا کہ امام مالک جو آئیں گے، اور امام مالک جو ہے بھیڑ بھاڑ بھی ہو گئی، طلبہ بھی بہت ہو گئے، شاگرد بہت ہو گئے امام مالک کے، اور امیر مدینہ بھی امام مالک سے خوش ہو گیا، سارے حالات اچھے ہو گئے۔ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے نا، تو اتار چڑھاؤ میں ان کے حالات اچھے ہو گئے، مکان بھی امام مالک کا اچھا بن گیا، سب کچھ۔ اب امام مالک سے ملنا کیسے؟ کئی دنوں تک تو رہے تھے گھر پر، پہچانتے تو تھے، لیکن اب مدت وہاں گزری ان کی۔ تو امام شافعی کہتے تھے کہ بھیڑ بھاڑ بہت تھی، اور امام مالک کے بارے میں نے پوچھا کہ کون سے دروازے سے آئیں گے، داخل ہوں گے، تو بولے باب السلام سے داخل ہوں گے۔ تو میں وہاں باب السلام پر ہی باہر کھڑا رہا، دور سے دیکھا تو امام مالک جو ہے اپنے شاگردوں کے جھرمٹ میں 5-6 شاگرد موطا اٹھائے ہوئے ہیں، اور امام مالک نے جو بہترین قسم کی خوشبو لگائی ہوئی عود، بہترین قسم کا، یہ نقلی نہیں جو یہاں ملتا ہے مارکیٹوں کے اندر، عود نام رکھ لیتے ہیں لوگ، نہیں، اصلی عود جو ہوتا ہے وہ 1 لاکھ روپے تولہ ہوتا ہے، 1 لاکھ روپیہ اصلی گلاب، اصلی عود۔ تو چونکہ بڑے آدمی تھے، امیر مدینہ بھی ان سے مانوس ہو گیا تھا، تو وہ جو ہے عود بھیجا کرتا تھا بہترین خوشبو لگا کر۔ امام مالک جو ہے سامنے سے آ رہے ہیں، کپڑے بھی اچھے ہیں، پہلے تو پیمن والے کپڑے تھے، اب کپڑے بھی اچھے ہو گئے۔ میں نے دور سے دیکھا، میں نے کہا کہ ان سے ملوں کیسے، ان سے ملوں کیسے، اس لیے کہ تب تو ان کے پاس شاگرد بھی بہت ہیں۔ تو امام مالک جو ہے اپنا سر نیچے کیے ہوئے مسجد نبی میں داخل ہو رہے تھے، کچھ پڑھتے پڑھتے جب داخل ہونے لگے باب السلام سے، تو میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں نے سلام کیا، کہ امام مالک نے سلام کا جواب تو دیا لیکن مجھے دیکھا نہیں، اپنا چہرہ نیچے کر کے نکل گئے، اور وہاں جا کے نکل گئے، وہاں جا کر اپنے جو مسند تھی وہاں جا کے بیٹھ گئے، سارے شاگرد بیٹھے۔ امام شافعی کہتے ہیں مجھے تو جگہ ملی نہیں، پہلے تو پہلی صف میں تھا، اب تو پہلی صف کا سوال ہی نہیں ہے، اخیر کے اندر بیٹھا میں۔ تو امام مالک نے بیٹھتے ہی کہا آج درس نہیں ہوگا، آج درس نہیں ہوگا، آج میں امتحان لوں گا کہ تم نے کیا پڑھا۔ امام مالک نے کہا میں آج امتحان لوں گا کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں تو کچھ سیکھے بھی ہو کہ نہیں سیکھے۔ امام مالک نے سب سے پہلے سوال کیا بھئی یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اذان دی ہے کہ نہیں دی؟ اب سارے دائیں بائیں دیکھنے لگے، امام شافعی اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں بھی کوئی امام بیٹھے ہوئے تھے، سمجھ گیا حضور نے اذان دی نہیں دی، اذان دی نہیں دی، پیچھے ایک دم اخیر میں امام شافعی نے لکھ کر کہا لا نہیں دی، امام شافعی نے لکھ کر دیا اس کو، تو اس نے دھڑلے سے کھڑے، سب تو خاموش ہیں جو صف اول والے ہیں، لیکن وہ پیچھے سے امام شافعی نے کسی سمجھ گئے نا، پیچھے بھی کوئی امام بیٹھا ہوا تھا، یہ مستعد کہ امام حضور نے اذان دی ہے مسجد نبوی میں؟ امام شافعی نے لکھ کر کہا کہ اللہ نہیں دی، وہ کھڑا ہو گیا، حضرت نہیں دی ہے۔ امام مالک خوش ہو گئے، ارے واہ واہ میرا شاگرد تو یہ ہے، آجا آجا قریب آجا قریب آ، میں حضرت میں یہی ٹھیک ہوں،
میں یہی اچھا ہوں. ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ کوئی دوسرا مجھے لقمہ دے رہا ہے. اور بہت خوشی ہوئی, بہت خوشی ہوئی جب کسی نے جواب نہیں دیا, اس نے جواب دیا. وہ بیچارہ وہاں بیٹھ گیا. وہ کتاب میں لکھا ہے خراسانی تھا, خراسانی. وہاں تو ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے, خراسان, تاشقند, سمرقند, پھر حجاز, پھر یہاں بغداد, سب لوگ وہاں مسجد نبی میں آتے تھے, علم حاصل کرتے تھے. امام مالک بہت خوش ہوئے, ماشاء اللہ یہ لڑکا. اچھا امام شافعی اپنا چہرہ چھپائے بیٹھے تھے, اب تو رنگ بھی بدل گیا تھا امام شافعی کا, داڑھی بھی آ گئی, سفر کر کے آئے ہیں. تو آدمی کے 30 سال میں ایک نسل بدل جاتی ہے. آگے مسجد میں آج کی تاریخ لکھو, اور آج کی تاریخ کے بعد 30 سال کے بعد اگر یہاں آؤ تو پہلی نسل یہ نسل ختم ہو جائے گی کہ دوسری چیز آپ کو دکھائی دی. جو علماء نے لکھا ہے 30 سال ہے کہ 30 سال میں ایک نسل بدل جاتی ہے. یہ حضرات جو پرانے ہمارے مولوی الیاس وغیرہ جو بھی ہمارے یہاں پہلے سے پڑھا رہے ہیں, 30 سال پہلے کیا تھا اور اب 30 سال کے بعد کیا ہے. دوسرا, گھر کی عمر آدمی کی عمر سے زیادہ ہوتی ہے. مکان جو ہے نا, مکان, اس کی عمر آدمی کی عمر سے, رہنے والے کی عمر سے زیادہ ہوتی ہے. مکان 200 سال تک چلتا رہتا ہے, اور یہ آدمی 60 سال میں نکل جاتا ہے. تو امام شافعی جو ہے یہ بھی کئی سالوں کے بعد آئے تھے بیچارہ, تو وہ بھی اپنے چھپا کر امام مالک دیکھنے لگے. دیکھیں گے تو پتہ نہیں پہچانیں گے بھی نہیں پہچانیں گے. اب رخ بدل گیا. تو امام مالک نے پھر سوال کیا, اچھا کیوں نہیں دی بھائی, اذان کیوں نہیں دی؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ اذان نہیں دیے مسجد نبی کے اندر, غزووں میں دی اذان, مسجد نبی میں حضور اذان نہیں دیتے تھے, لیکن غزوے میں کہیں سے چلے گئے کسی جگہ, نماز کا وقت آ گیا تو غزوے میں اذان دیتے تھے سفر میں. وہ کیوں نہیں دی؟ اب وہی بیٹھا ہوا تھا, کیوں نہیں سمجھ گئے نا, یہ تو خاموش ہے سب. تو امام شافعی نے مختصر انداز میں لکھا, اس لیے نہیں دی کہ اگر وہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور کوئی اگر غفلت کی وجہ سے مسجد میں نہ آتا وہ ہلاک ہو جاتا. نبی نے بلایا نہیں آیا تو, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, نبی نے بلایا نہیں آیا. بھائی بتاؤ کیوں نہیں دی, کیوں نہیں دی؟ سب خاموش سے وہی کھڑا ہو گیا. امام مالک بہت خوش ہوئے, ارے بہت اچھا جواب, بھائی اسے لاؤ قریب لاؤ, حضرت میں یہی ٹھیک ہوں. انہیں پتہ نہیں لگا کہ کوئی دوسرا لقمہ دے رہا ہے. بڑے آدمی تھے امام شافعی, تو انہیں کہنا پڑا کہ بھائی یہ جواب میں نہیں دے رہا, ایک کوئی مسافر آیا ہے, زائر کہتے ہیں, زائر کا جملہ زائر, زیارت کے لیے آتے ہیں نا مدینہ منورہ میں, کہ زائر آیا ہے, نہیں پہچانتے تھے کہ یہ شافعی ہے. زائر آیا ہے اور اس نے مجھے بتایا, بھائی کون ہے زائر؟ امام شافعی کھڑے ہو گئے. امام شافعی, ارے شافعی, تال 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 بلایا امام مالک نے امام شافعی کو, اور کھڑے ہو گئے امام مالک اپنی جگہ سے, اور کہا فلاں باب, کوئی مضمون چل رہا تھا کسی چیز کا, تو فلاں باب جو ہے میں سبق پڑھا رہا ہوں, آج تم درس دو. آپ بڑے بڑے لوگوں سے سیکھ کر آئے ہو, امام مالک نے یہ کہا. حریفیں نہیں ہوتی تھی اس دور کے اندر, دل صاف ہوتے تھے ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کی, دین کے اندر کبھی دین میں آگے بڑھے. مرکز نظام الدین میں فجر کا بیان ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہوتا تھا, پہلے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہوتا تھا. پھر مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ دن شروع ہوا, تو مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جی سے کہا, حضرت میری رائے یہ ہے کہ مولوی عمر کا فجر کا بیان آپ طے کر دیں, اس لیے کہ قرآن سے یہ دعوت پیش کرتے ہیں یہ کوئی نہیں کرتا. یہ مولانا عبید اللہ صاحب نے کہا. مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہتے تھے کہ تیرے باپ نے 35 سال تک یہ فجر کا بیان کیا ہے, سبب میں بنا ہوں. اچھا پڑھانے والا ہو, اچھا استعداد والا ہو, تو آدمی جو ہے اس کو آگے بڑھائے.
اچھی استعداد ہے اس کے اندر. چنانچہ امام مالک نے بلایا اور امام مالک خود کھڑے ہو گئے, معانقہ کیا, بہت خوشی ہوئی, ماشاءاللہ سب جگہ سے علم لے کر آئے, بیٹھو 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 درس. تو امام شافعی نے معذرت کی, میں حضرت میں درس نہیں دے سکتا یہاں, یہ تو بڑی جگہ ہے, حضور سن رہے ہیں, ابو بکر ہیں, عمر ہیں, بڑے لوگ ہیں, میں اس کا اہل نہیں. امام مالک نے کہا کہ اب استاذ کا امر ہے. استاد تھے نا امام مالک نے, تو انہوں نے بیٹھ کر وہی درس, اب ظاہری بات ہے کہ وہ مطالعہ نہیں کیا تھا لیکن علم مستحضر تھا. امام مالک نے صرف اشارہ کر دیا, فلاں مضمون پر میں بات کر رہا ہوں, اس کی حدیثیں بیان کرو, قرآن کی آیتیں بیان کرو. تو جو درس امام مالک 1 گھنٹے میں دیتے تھے, امام شافعی نے روتے ہوئے 3 گھنٹے میں دیا. جو سلاسل کا نام آتا تھا تو رو پڑتے تھے امام شافعی, تو میں کیا بیان کروں حضور کی حدیثیں. امام مالک جو ہے امام شافعی کو اپنے گھر پہ لے گئے, بہت اکرام کے ساتھ رکھا. بعض مورخین نے لکھا بیٹیاں بہت تھی امام مالک کی, بھی کسی بیٹی سے تم نکاح کر لو میری بچیوں سے. امام شافعی نے کہا کہ نہیں حضرت, میں پہلے تو میری ماں کے پاس جاؤں گا مکہ. تو امام مالک نے کہا کہ مکہ کا امیر بھی میرا مرید ہے, شاگرد ہے, مدینہ کا امیر بھی میرا شاگرد ہے, اور جب مکہ جانا ہو آپ کے لیے سواری کا انتظام میں کروں گا, اور آپ کے والدہ وغیرہ کو خبر بھی میں کروں گا. کچھ پتہ نہیں والدہ زندہ ہے کہ نہیں ہے, خالہ زندہ ہے کہ نہیں ہے, یہ کچھ پتہ نہیں, کئی سالوں کے بعد آئیں گے, اور واٹس ایپ تو تھا نہیں اس وقت میں کہ خبر پہنچی. تو امام مالک نے انتظام کیا ان کا مکہ جانے کا. مکہ کے امیر کو کہا ان کے والدہ وہاں رہتی ہے, وہاں ہے کہ نہیں تحقیق کرو. خبر آئی کہ نہیں زندہ ہے, بہت بوڑھی ہو چکی ہے. ان کے خالہ بھی زندہ ہے, بہت بوڑھی ہو چکی ہے. مائیں تھی, اللہ معاف فرمائے, آج کل مائیں شیخ الحدیث پیدا نہیں کرتی, ڈاکٹر پیدا کرتی ہیں. بڑے فقہا متقی یہ آج کل عورتیں پیدا نہیں کرتی. پائلٹ بنانے کا شوق ہوتا ہے, ڈاکٹر بنانے کا شوق, اور ہمارے لڑکوں کو بھی ڈاکٹر بننے کا شوق ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جملہ کہتے تھے, یہ کہتے تھے کہ بخاری شریف کا پڑھنا فرض عین نہیں ہے, اور ڈاکٹر بننا یہ کہ حرام نہیں ہے, لیکن دونوں کا دیندار بننا فرض عین ہے. دونوں کا دیندار بننا ہے فرض عین. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, مول صاحب دعا کرو رہے ہیں کہ عالمہ تمہارا نکاح تھے جائے. کیونکہ میرے کا صلاح تو توبہ پڑھ کر لیتے عالمہ نن کم لیدو, تو نے عالمہ نن کم لیدو, وہ عالمہ, ارے بھائی عالمہ مت کہ تو, یہ کہ دیندار سے نکاح ہو, اب چاہے عالمہ ہو یا غیر عالمہ ہو. عالمہ ہے اور دین نہیں ہے تو کیا کرو گے تم, نچائے گی تم کو, ہوتا ہے نہیں ہوتا. دیندار. ہم ساؤتھ افریقہ کے ابھی سفر پر تھے, تو ساؤتھ افریقہ میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے روشنی. جب بیان کے لیے بہت بڑا مجمع ہوتا ہے وہاں ماشاءاللہ, جب میں بیان کے لیے بیٹھتا ہوں وہاں تو میں ساؤتھ افریقہ والوں کو کہتا ہوں کہ آپ کے ساؤتھ افریقہ میں روشنی ہے اور ہمارے یہاں بمبئی میں اندھیری ہے. کہ ہمارے بمبئی میں اندھیری ہے, مردوں کا عورتوں کا بہت بڑا مجمع ہوتا ہے, تو بہت خوش ہوتے ہیں وہ. ابھی 1.5 مہینہ پہلے ہمارا پروگرام تھا, پورے ساؤتھ افریقہ کا سفر کیا ہم نے, وہاں جا کر شیروں کو بھی دعوت دی ہم نے, جنگلوں میں جا کر. تو وہاں ایک پائلٹ صاحب ملے تھے ہمیں کسی زمانے میں. تو پائلٹ صاحب کھانے پر جب بیان وغیرہ ہو جاتا ہے تو کھانے کی دعوتیں ہوتی ہے نا, سب وہاں کے بڑے لوگ, تاجر, یہ وہ سب جو کھانے پر ہم سب ساتھ تھے. پائلٹ صاحب میرے قریب بیٹھے ہوئے, میں کہا پائلٹ صاحب ہوائی جہاز لے کر کہاں جاتے ہو؟ یہ کہا فرمایا ساؤتھ افریقہ سے جاتا ہوں جرمن, جوہانسبرگ سے فرینکفرٹ. اچھا, اور کہاں جاتے ہو؟ کبھی LA چلا جاتا ہوں, لاس اینجلس, کبھی جو ہے وہاں ٹورنٹو چلا جاتا ہوں کینیڈا, کبھی جو ہے ٹوکیو چلا جاتا ہوں, جیسا رخ ملتا ہے.
تو پائلٹ صاحب ہوائی جہاز میں کیا کرتے ہو؟ رونے لگے. بھی کیوں رو رہے پائلٹ صاحب؟ یہ فرمایا کہ حضرت میں بے دین تھا، شرابی پیتا تھا، عیاشیاں کرتا تھا. کبھی کبھی جو ہے پروازیں 18 گھنٹے کی ہوتی تھی، 18 گھنٹہ آسمان اور زمین کے درمیان، 18 گھنٹہ. پھر منزل پر پہنچتے تھے. 3 پائلٹ ہوتے تھے، 3 پائلٹ. اتنا گھنٹہ یہ چلائے گا، اتنا گھنٹہ یہ بیٹھے گا، اتنا گھنٹہ یہ بیٹھے گا، یہ ترتیب. تو میں نے کہا تو آپ کے گھر میں دین کیسے آیا؟ دیندار تھے، داڑھی وغیرہ. تو میرے گھر میں دین ایسے آیا کہ میری بیوی دیندار تھی. یہ دینی مزاج. خالی تقریر کرنا نہیں. میں نے کہا ناپائے بننے کا شوق بہت ہے. یہ میری بات آپ کو بہت یاد آئے گی. اور لوگوں کو پیر بننے کا شوق بہت ہے. سرما لگائیں گے، تسبیح ہاتھ میں پکڑیں گے، اور آج کل تو جوان ہوگا تو بھی لاٹھی پکڑے گا. پھر دکھنا چاہیے نا. امامہ سرما ہمارے عثمان بھائی بالواز ہے، یہ بمبئی میں بڑے تاجر ہیں عثمان بالواز. یہ بہت سمجھدار آدمی ہے، بڑی لمبی تجارتیں ہیں ان کی. اس نے کہا کہ مول صاحب آج کل تو جیسے وہ جوان شکر ہے جیسے باپو تھی جی سے شرما لگارسی. شرمو ان کی زبان میں شرما لگارسی، اماؤں پیرسی، تسبیح ہاتھ میں پکڑسی. اور ہمارا بیٹا آسا رکھسی رومال گھبیرے ہے، گھبے رومال کر اندر بھی خالی سے. کیوں مجھے کہا تو اس وقت میں تمل کیوں تھے گھر پڑے اندر بھی خالی سے. ارے نہیں باڑی ہے، شکایت کر رہے تھے مجھے. وہ ہمارے قوم کے بڑے ہیں، ہماری برادری کے بڑے ہیں. ارے نہیں بہنوں بہرو جیسے نا بہرو یہ من جیسے شکایت کر رہے تھے کہ آج ہوا آج جبریل بڑی فرض ہے اور ہمارا پانا شیطان بڑی ہوئے تھے. کیا فائدہ؟ وہ دور صاف ستھرا تھا. اب یہ ڈاکٹر صاحب مل رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ مولانا میں بے دین تھا، میں جب بھی ڈیوٹی سے آؤں تو میری بیوی جو ہے وہ مجھے حدیث سنا دی. عورتوں کی تعلیم میں جاتی تھی. آج یہ حدیث سنی، آج یہ حدیث سنی، آج یہ حدیث سنی، آج یہ حدیث سنی. تو میں اس کو کہتا تھا کہ ارے تو ملا نہیں بن گئی یا تو مسٹر ہوں. تو جواب دیتی تھی جس اللہ نے مجھے ملا نہیں بنایا ہے وہ اللہ آپ کو ملا بنا دے گا. ایک مرتبہ تہجد کے وقت میں میرے قریب میں بیٹھے ہوئے رو رہی تھی. عربی کیا روئے سے تو کیونکہ تمہیں 3 દિવસ جماعت میں جاؤ. میری بیوی نے تہجد میں میری تشکیل کی 3 દિવસ جماعت میں جاؤ. اور روشنی نے اپنا مرکز میں روشنی میں بڑی مسجد بھی جائی مسجد تو وہاں ત્યાં جماعت આવી છે સારી જમાત છે તમે જાઓ 3 દિવસ લો. અચ્છા ભાઈ હું નીકળી તું રો મત. હું નીકળી વાયદો કરું છું. પાક્કો વાયદો का પાક્કો વાયદો. चल मस्जिद में गया मौलवी साहब. वो जमात वाले थे बहुत अच्छे. मैंने कहा भाई 3 दिन के लिए मैं निकलूंगा, 1 हफ्ते की छुट्टी है तो 3 दिन साथ लगा लूँ आपके. लेकिन वो मौलवी साहब जमात वाले इतने अच्छे थे. मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह जुमला कहते थे कि बेटा मैं जैसा रवानगी में बयान करता हूँ वैसा तुम अगर अल्लाह के रास्ते में जाकर करो तो 3 दिन में कुतुब बन के आओगे इंशाल्लाह. लेकिन करो, खाली घूम फिर के नहीं, खा पी कर वापस आओ ये नहीं. वो तो पिकनिक वाली जमात है जो खा पी कर वापस आ जाते. अब्बा कहते थे काम करो वहां जाकर, एक एक को समझाओ, एक एक को कलमा सिखाओ, तालीम में बैठो, तहज्जुद पढ़ो. आमाल में अल्लाह ने कशिश रखी है. मौलवी साहब वो इतने पायलट साहब कह रहे वो इतने अच्छे लोग थे कि 3 दिन के बाद उन्होंने मेरे चिल्ले की तश्कील कर दी. मैं चिल्ला चला गया. अब वो इतने अच्छे लोग थे. मुझे लगा पायलट साहब तने जो पायलट बनी गया एनी डिग्री लीधी, अभी तबलीग की भी डिग्री ले लो ने, 3 चिल्ला पूरा करो ने. मैं 3 चिल्ला चला गया. पायलट आदमी और वो भी टॉप 1 पायलट. मैं निकल गया, 3 चिल्ले मेरे पूरे हो गए. घर पर आया, घर पर आते फोन की घंटी बज रही थी. मैंने फोन उठाया तो एयरपोर्ट से फोन था. अरे भाई तुम 4 महीने से आए नहीं हो ड्यूटी पर, जिंदा हो मर गए कुछ खबर तो दो. बहुत जो फ्लाइटें खाली जा रही, यानी पायलट की जरूरत है, जल्दी ड्यूटी अटेंड करो. नए फिक्र में था कि मुझे
نکال دیں گے، لیکن داخل ہوتے ہی مجھے انہوں نے برقرار رکھا۔ خیر میں جو ہے یعنی گھر والوں کے ساتھ رہا تھوڑا، پھر میں ڈیوٹی پر گیا۔ اب مولوی صاحب میں جب فلائٹ اڑاتا ہوں تو پائلٹ جو ہوتے ہیں اس میں جو ہے یعنی الگ الگ قسم کی کیٹیگریاں ہوتی ہیں۔ میں امریکہ سے آ رہا تھا، میں تھا، میری بیوی تھی، میرا بیٹا خالد بھی تھا ہمارے ساتھ، خالد بھی تھا نا ہمارے ساتھ، ہاں وہ یہاں خالد، ہم 3 تھے، فرسٹ کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پائلٹ یعنی گورا پائلٹ ڈیلٹا ایئر لائن تھی، ہم ڈیٹرویٹ سے جرمن اترنے والے تھے، وہاں اتر گئے تو پائلٹ آیا، اس نے دیکھا، وہ آیا، آ کر ہمیں جو کوکپٹ میں لے گیا، اس کو اپنی سیٹ پر بٹھایا، کرسی پر بٹھا کر اپنی ٹوپی پہنائی، ٹوپی اس کی، اور فوٹو کھینچا۔ تو سب دیکھا میں نے کہ لڑکیاں بھی ہیں، یعنی پائلٹ لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، یہ لڑکیاں ہیں، یہ اڑا رہے ہیں، سارا نظام اندر کا۔ تو میں نے تو عجیب و غریب حالت دیکھی، میں نے کہا یار کیسے یہ لوگ اڑاتے ہیں اتنا بڑا جہاز۔ میری زبان سے جملہ نکلا، ما یمسکہن الا الرحمن، کہ ما یمسکہن الا الرحمن، اللہ اسے روکتا ہے۔ اب مولوی صاحب میں ہوائی جہاز لے کے جاتا ہوں تو ٹیک آف کے بعد میری جیب میں چھوٹی سائز کا قرآن ہوتا ہے، میں قرآن کھول کر پڑھنا شروع کرتا ہوں، جرمن پہنچتے پہنچتے میرے 15 پارے ہو جاتے ہیں۔ یہ فضاؤں کا دین، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ڈھنگ سے اگر دین کا کام کرو گے تو اللہ فضاؤں میں بھی دین قائم کرے گا۔ آپ ڈھنگ سے اگر علم حاصل کرو گے تو فضاؤں میں بھی آپ کو آپ کے شاگرد ملیں گے۔ میں سعودی ایئرلائن میں داخل ہوا، کام کرنے والی لڑکیاں ہوتی ہے نا، مجھے نے کہا ارے آج کے سبق والے مولانا آ گئے، آج کے سبق والے مولانا آ گئے، آج کے سبق والے مولانا آ گئے، او علیمہ آج کے سبق والے مولانا آ گئے، او فاطمہ آج کے سبق والے مولانا آ گئے۔ اب وہ سب لڑکیوں نے مجھے گھیر لیا، آپ کا سبق ہم روزانہ سنتے ہیں، اور کبھی گھر میں جائے تو فرصت نہیں ملی تو یہاں تھوڑی فراغت رہتی ہے ہوائی جہاز کے اندر، یہاں سنتے ہیں، سب سنتی ہیں۔ اب ایک شرط ہے، آپ لائیو سبق دو۔ ارے میں نے کہا مروا ہو گیا مجھے فرسٹ کلاس سے بٹھایا، کہا نہیں ہم لائیو سبق دیکھنا چاہتے ہیں آپ کا، تو میں نے وہاں سے سبق دیا۔ تو حضرت فرماتے تھے فضاؤں میں اللہ آپ کے شاگرد آپ کو دے گا، شرط ہے اخلاص۔ اس لیے ایک ہی نصیحت ہے آپ لوگوں کے لیے، کام زیادہ کرو یا کم کرو، اخلاص اللہ کے لیے کرو، اور اس کو پھر بجاؤ مت، ہونے آ کرو، نہ جو کرو اللہ کے لیے کرو، چھپ کرو، اللہ پھر آپ کو چمکائے گا، کرو گے انشاءاللہ۔ امام شافعی کا قصہ تو بہت لمبا ہے، وہاں گئے، پھر کیا ہوا، ماں سے کیا ملاقات ہوئی، پھر کیا حالات آئے، پھر چھوڑ کر یہ چلے گئے مصر، اور مصر میں ان کی قبر ہے امام شافعی کی۔ ہم گئے وہاں قاہرہ، تو قاہرہ میں امام شافعی کی قبر ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ بڑا آدمی جو بنتا ہے وہ اندر کی خیر سے بنتا ہے، ایسے نہیں بنتا۔ یہ مفتی عبداللہ جو ہے نا اپنے یہاں کے، میں ان کو بھی میرے ساتھی ہیں، مفتی عبداللہ، مولانا غلام حاصل، مولانا غلام مستانوی، مولانا رفیق بروڑوی، مولوی اسماعیل چاسوی، ایک مولوی عبدالعزیز کر کے تھے، وہ بھی کہیں کہتے زندہ ہیں مر گئے پتہ نہیں، یہ ہماری دورے کی جماعت ہے۔ تو مولانا غلام مستانوی کو میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے تہجد کے وقت میں باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھ کر رو رو کر دعا مانگتے تھے، یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور یہ مولانا مفتی عبداللہ جو ہے اپنے یہاں کے بانی، ان کو میں دیکھتا تھا جب بھی وہ آوے، کوئی بھی آوے تو اس سے قرآن کی بات کرے، جیسے لوگ آتے ہیں نا قرآن کی بات کریں، قرآن کی، میں سنتا رہتا تھا، قرآن کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، تو اس طریقے سے قرآن پڑھو۔ مجھے خود کہا آپ لوگ پوسٹ کارڈ دیکھے نا، پوسٹ کارڈ اپنے ایڈریس અહીંયા لکھیے છે، یہ انہوں نے مجھے کہا تھا، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ આપણે એડ્રેસ અહીંયા લખીએ છીએ ને, આપણે એડ્રેસ અહીંયા નહીં લખવાનું, ઉલટું લખવાનું, એમની મુખાલફત કરવાની, એ મુझे खुद कहा। اچھا میں پڑھتا نہیں تھا، میرے اندر ذاتی صلاحیت نہیں، تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے تشریف لائے تھے، تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میری شکایت کی، میں بیٹھا ہوا تھا، میں کہا حضرت یہ میں سوچتا ہوں اس کو نہ پڑھاؤ، حضرت جی بھی ہمارے تھے کہ میں اس کو نہ پڑھاؤں، کچھ پڑھتا ہے نہیں،
خالی اس کو عطر لگانے کا شوق ہے اور بال بنانے کا شوق ہے، اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہے، گھومنے پھرنے کا شوق ہے، تو حضرت جی نے کیا کہا؟ نہیں مولوی عمر، نام کا بھی مولوی بناؤ۔ یہ حضرت جی نے کہا نام کا بھی مولوی بناؤ، مولوی کا لیبل لگے گا تو کتنے گنا اسے بچ جائے گا۔ حضرت جی نے جواب دیا یہ لیبل لگاؤ چاہے جھوٹا لیبل ہو، لیکن مولوی، یہ مولوی کا لیبل ایسا ہے کہ اس کپڑے میں مولوی سنیما دیکھنے نہیں جائے گا، یہ حضرت نے کہا۔ اور وہاں سید خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ بیٹھے ابا یہاں بیٹھے تھے، میں یہاں بیٹھا تھا، مولانا سید خواجہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، میں بیچ میں تھا، اور وہ کشتی والی ٹوپی پہنتا تھا اس دور کے اندر، جوانی کا دور تھا، تو وہاں سید خواجہ رحمۃ اللہ علیہ ناک میں بولتے تھے، یہ فرمایا مولوی عمر نہیں نہیں نہیں، یہ بچہ انشاءاللہ دین کا بہت بڑا داعی بنے گا، یہ جملہ کہا۔ اس پر ہمارے والد صاحب بہت روئے۔ کبھی اس بزرگ نے ایک بات کہی ہے، امید تو نہیں ہے لیکن اللہ کرے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں سے کام دیا، کس طریقے سے لیا۔ پھر عشاء کی نماز، سردی کا دور تھا، زمانہ تھا، حضرت جی بھی نماز کے لیے اترتے تھے اس وقت میں، مولانا زبیر صاحب نماز پڑھاتے تھے اس وقت میں۔ عشاء کی نماز میں داہنی طرف ابا، بیچ میں بائیں طرف مولانا سید خواجہ رحمۃ اللہ، ہم صف کے لیے کھڑے ہوئے تو ابا نے کہا یہ زمانہ یاد رکھنا، ایک طرف میں ہوں، بیچ میں تم ہو، اور تمہارے قریب میں مولانا سید خواجہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، تو یہ دور یاد آئے گا، یہ بزرگوں کی باتیں تمہیں یاد آئے گی، بزرگوں کے ساتھ نماز پڑھنا بھی تمہیں اوپر لے جائے گا۔ اس بڑوں بڑوں کی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے اپنا معاملہ اللہ سے کلیئر رکھو، کوئی آپ کی تعریف کرے نہ کرے، کوئی آپ کا بھاؤ پوچھے نہ پوچھے، کوئی آپ کو کچھ دے نہ دے، کچھ نہیں، ہم تو اللہ کو جانتے ہیں، کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے اس ادارے کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، نظر بد سے حفاظت فرما، دونوں جہاں کی سرخروئی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے، اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے، ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، قرآن تدبر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، درس قرآن دینے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہمارے لیے راہ ہموار فرما۔ جتنی ہماری جماعتیں نقل و حرکت کر رہی ہے اے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما، جتنے اجتماعات ہو رہے ہیں ان کو تو کامیاب فرما، اور جتنے ساتھی ہمارے سفر کر رہے ہیں ان سب کی تو پوری پوری حفاظت فرما۔ اور اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر آپ کو دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔